السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس خبر پر جو اس وقت پورے پاکستان میں ہر زبان پر ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے یہ خبر کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کے لیے 25,000 روپے کا وظیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ریگولر قانون ختم کر دیا ہے اور نئی سرکاری نوکریوں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی، ملک بھر میں ہزاروں سرکاری ملازمین نے اس پر رد عمل دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت کا بہت بڑا قدم ہے، تو کچھ نے کہا یہ صرف ایک افواہ ہے جو بغیر کسی ثبوت کے پھیلائی جا رہی ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی حکومت نے ایک ایسا کوئی اعلان کیا ہے یا یہ صرف ایک افواہ ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز دیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام جاننے والوں کو شیئر کر دیں۔ دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کوئی بھی خبر کسی گروپ میں آتی ہے اور چند منٹوں میں پورے ملک میں وائرل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس خبر کے ساتھ ہوا۔ ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں لکھا تھا کہ وزیر اعظم نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو 25,000 روپے کا وظیفہ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی لکھی تھی کہ ریگولر قانون ختم، تمام کانٹریکٹ ملازمین کو فوری طور پر ریگولر کیا جائے گا۔ اب ناظرین، جب ہماری ٹیم نے اس خبر کی جانچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ حکومت پاکستان کی کسی بھی سرکاری ویب سائٹ، نہ وزیر اعظم آفس، نہ وزارت اطلاعات اور نہ ہی وزارت خزانہ کی طرف سے ایسا کوئی باضابطہ اعلان ہوا۔ یعنی اس وقت تک یہ خبر غیر مصدقہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ایسی خبریں آتی کیوں ہیں؟ تو ناظرین، اکثر سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسی خبریں بنا کر عوام میں مشہور کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی پوسٹیں شیئر کریں، ویڈیو دیکھیں، اور وہ لوگ ویوز اور فالوز حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت عام ہو گیا ہے۔ اب تھوڑا جائزہ لیتے ہیں، اصل صورتحال آخر ہے کیا؟ کیا حکومت واقعی سرکاری ملازمین کے لیے کوئی پیکیج دینے کا سوچ رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے، جی ہاں، اس پر بات ضرور ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف مواقع پر یہ کہا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کی مشکلات سے آگاہ ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بجلی، گیس، پٹرول، سب کے نرخ اوپر جا رہے ہیں۔ ایسے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں حقیقت میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت آئندہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ اور الاؤنس میں بہتری پر غور کر رہی ہے، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، اس طرح کی افواہیں اکثر اس وقت زیادہ پھیلتی ہیں جب عوام کو کسی فیصلے کا انتظار ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس وقت لاکھوں سرکاری ملازمین چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی تنخواہیں بڑھائے، ان کی نوکریوں کو ریگولر کرے اور ان کے لیے نئے مواقع پیدا کرے۔ ایسے میں اگر کوئی غیر مصدقہ خبر وائرل ہو جائے تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نوکریوں یا تنخواہوں سے متعلق کوئی بھی خبر جب تک حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ یا نوٹیفیکیشن پر نہ آ جائے تب تک اسے حتمی نہیں سمجھا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ریگولر قانون ختم کے دعوے کی۔ کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں میں کہا گیا ہے کہ ریگولر قانون ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اب ہر کانٹریکٹ ملازمین خود بخود ریگولر تصور ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پاکستان میں سرکاری ملازمین کی ریگولرائزیشن ایک قانونی عمل ہے جس کے لیے سروس رولز اور پبلک سروس کمیشن کے قواعد موجود ہیں۔ کسی وزیر اعظم کے بیان سے فوراً قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کابینہ کی منظوری، نوٹیفیکیشن اور پارلیمانی کارروائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو جب تک کوئی باضابطہ اعلامیہ نہیں آتا، اس طرح کی خبریں محض افواہیں ہیں سمجھی جائیں گی۔ ناظرین، ایک اور پہلو بھی اہم ہے۔ جب بھی کوئی خبر آتی ہے کہ نئی سرکاری نوکریاں آنے والی ہیں، لوگ فوراً پرجوش ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نئی بھرتیوں کے لیے حکومت کا مالی وسائل منظوری اور پبلک سروس کمیشن کے طریقہ کار سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک لمبا عمل ہے۔ اس وقت حکومت نے کسی نئی بھرتی کا باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ البتہ یہ ضرور کہ بعض محکموں نے اپنے اپنے دائرے میں تجاویز بھیجی ہیں، خاص طور پر تعلیم، صحت اور توانائی کے شعبے میں، لیکن یہ تمام باتیں ابھی
پرپوزل کی سطح پر ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس خبر پر عوام کے رد عمل کی۔ جیسی ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ملک کے ہر حصے سے لوگ اس پر تبصرے کرنے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کچھ نے کہا کہ آخرکار حکومت نے ملازمین کے بارے میں سوچا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک حکومت خود اعلان نہ کرے ہم یقین نہیں کر سکتے۔ کئی سرکاری ملازمین نے اپنے گروپس میں لکھا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا، کیونکہ موجودہ حالات میں تنخواہیں اخراجات کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ ایک استاد نے لکھا کہ اگر میں 25,000 روپے وظیفہ مل جائے تو کم از کم بچوں کے اسکول کے اخراجات پورے ہو سکیں گے۔ ایک کلرک نے کہا مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے، اگر حکومت واقعی مدد کرے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی کچھ سینئر ملازمین نے احتیاط کی تلقین کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت کی ویب سائٹ یا پریس ریلیز میں بات نہ آئے ہم اسے افواہ ہی سمجھیں گے۔ اور ناظرین، یہی بات سب سے اہم ہے، کیونکہ اب تک حکومت نے اس بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں دیا۔ اب ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت کی مالی صورتحال کا، تاکہ سمجھا جا سکے کہ آیا ایسا پیکیج ممکن بھی ہے یا نہیں۔ پاکستان کے اس وقت معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے اور حکومت IMF کے پروگرام کے تحت سخت مالی فیصلے کر رہی ہے۔ ایسے میں اگر حکومت 25,000 روپے وظیفہ دے تو اسے اربوں روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اگر ایسا پیکیج دینا ہو تو حکومت کو کوئی نیا مالی ذریعہ تلاش کرنا ہوگا۔ وزیر یہ فیصلہ خزانے پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اسی لیے اب تک کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو ہر سال بجٹ کے دوران حکومت تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے، کبھی 10%، کبھی 15% اور کبھی الاؤنس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار سوشل میڈیا پر خبریں اسی سے پہلے ہی پھیل جاتی ہیں، جیسے اس سال بھی ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری ملازمین کے لیے واقعی کوئی خوشخبری آنے والی ہے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے وزارت خزانہ کو ہدایت دی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات میں مرحلہ اور بہتری کی منصوبے پر کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر مہنگائی الاؤنس میں اضافہ کیا جائے، ہاؤس رینٹ یا کنوینس الاؤنس بڑھانا چاہیے، یا پھر بجٹ میں ایک خصوصی بونس کا اعلان بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں اس خبر کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی سرکاری ملازمین کے لیے کوئی بڑا اعلان آنے والا ہے، یا یہ خبر بھی بہت وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، جیسے پہلے بھی کئی خبریں ختم ہو چکی ہیں؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حکومت ایک نازک مالی دور سے گزر رہی ہے۔ مہنگائی، قرضے، IMF کے تقاضے، یہ سب حکومت کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم اور ان کی ٹیم جانتے ہیں کہ اگر سرکاری ملازمین خوش نہیں ہوں گے تو نظام حکومت بھی صحیح نہیں چلے گا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، دفتروں میں، اسکولوں میں، اسپتالوں میں، فائلوں پر اور نظام زندگی کو چلانے میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت کو ان ملازمین کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ اگرچہ اس وقت 25,000 وظیفے والی خبر تصدیق شدہ نہیں، مگر عوامی دباؤ اور ملازمین کی امیدوں نے حکومت کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے ایک پروپوزل فریم ورک تیار کیا ہے، جس میں مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ کسی طرح سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تنخواہوں میں اضافے کی صورت میں ہو یا بونس یا الاؤنس کے ذریعے بھی۔ ناظرین، اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو جب بھی ملک میں مالی مشکلات آئیں، حکومت نے وقتاً فوقتاً ملازمین کو سہولت دینے کی کوشش کی، کبھی تنخواہوں میں اضافہ، کبھی اسپیشل الاؤنس، اور کبھی ایڈ ہاک ریلیف کے نام سے مدد بھی دی۔ تو ناظرین، آج کے دور میں افواہوں کا پھیلنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک میسج، ایک ویڈیو یا ایک پوسٹ سیکنڈوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹی خبر جتنی تیزی سے پھیلتی ہے، سچ اتنی ہی خاموشی سے کام کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب ذمہ داری سے کام لیں۔ اب حکومت واقعی سرکاری ملازمین کے لیے کوئی بڑا اعلان کرتی ہے تو وہ یقیناً خوش آمد بات ہوگی، لیکن اگر یہ خبر محض افواہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توقعات کو حقیقت کے قریب رکھیں۔ سرکاری ملازمین کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز مہذب اور منظم طریقے سے بلند کریں، تاکہ حکومت ان کو مسائل کو سنجیدگی سے لے۔ دوسری جانب حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہ عوام کو وقتاً فوقتاً
درست معلومات فراہم کرے تاکہ افواہوں کے لیے جگہ نہ ملے۔ تو ناظرین ملتے ہیں نئی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام جاننے والوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی اپڈیٹنگ نیوز سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔